اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لو میرج اور ارینج میرج اکثر ڈسکشن رہتی ہے۔ آپ کو ایک سٹوری سنا کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ سٹوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے۔ واٹ اے فادر ہی واز۔ میں جب یہ سٹوری سنی اور پھر میں آج کے پیرنٹس کو اور اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں یار ہم لوگ کس طرح کے لوگ ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نبوت نہیں آئی تھی، تو حضرت ابو العاص بعد میں مسلمان ہوئے، کافی بعد میں، لیکن حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کو حضرت ابو العاص پسند تھے، اور حضرت ابو العاص بھی حضرت زینب کو پسند کرتے تھے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی بیٹی کی بات ہو رہی۔ اب ایک دن حضرت ابو العاص جو ہیں وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کہ میری بیٹی بھی ان کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ نمبر 1 سبق حضور نے کیا کہا؟ ایک دم سے ہاں نہیں کی، پتہ تھا چوائس کیا، لیکن ہاں نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی آپ کو ایسے نہیں دے سکتا، لیٹ می آسک ہر فرسٹ۔ اب وہ حضرت زینب کے پاس گئے، حضرت زینب سے پوچھا، زینب بیٹا ابو العاص آئے ہیں اور وہ آپ کا رشتہ مانگ رہے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ حضرت زینب started to smile، جیسے ایک شرم کی اسمائل ہوتی ہے نا، ان کے چہرے پہ آئی، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ ریڈ ہو گیا، مطلب کہ اس کی وجہ سے، شرماہٹ کی وجہ سے۔ ظاہر بات ہے فادر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو ایزی گوئنگ کہ وہ آگے نا ہم سے اپنی بیٹی سے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ آج کا باپ اور بیٹی کا رشتہ ایسا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد اکیلے میں آ کے، ٹھیک ہے ویسے فیملی میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن اکیلے میں آ کے کوئی باپ اس طرح بیٹی سے پوچھے بیٹا آر یو انٹرسٹڈ، بتاؤ۔ تو حضرت زینب کا یہ رخ دیکھ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، پہلے بھی پتا تھا خیر پسند، تو انہوں نے جا کے حضرت ابو العاص کو کہا کہ زینب رضامند ہے، آپ شادی تیاری کریں۔ تو خیر شادی ہو گئی، دونوں میں بہت محبت تھی، مطلب عظیم درجے کی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آ گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی طرف جو ہے نا وہ کی رغبت زیادہ دعوت کی طرف ہو گئی، اور پھر ایونچولی مسلمانوں پہ بڑا شدید قسم کا تکلیفیں اور برداشت کرنے، مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا کیا مسلمانوں نے برداشت کیا۔ تو مین وائل حضرت زینب بھی اسلام لیں، حضرت زینب مسلمان ہو گئیں۔ ابو العاص didn't embrace اسلام، انہوں نے اس وقت اسلام امبریس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی تکلیفیں دیکھی، اس کے بعد یہ ہجرت پہ چلے گئے۔ جب ہجرت کا فیصلہ ہوا، اب یہاں پہ دوبارہ سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، ہجرت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اپنی ہجرت کی تیاری کرو۔ حضرت زینب حضور کے پاس گئیں۔ حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر جو ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میں نے ان کو دعوت دی ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے اسلام لانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید لوگ کہیں گے میں پریشر میں آ کے، زینب کے پریشر میں آ کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریشر میں آ کے ہجرت کر رہا ہوں اور مسلمان ہوں، وہ تیار نہیں ہے، تو آپ پلیز مجھے ان کے پاس رہنے دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں کیا سکتا تھا؟ میرے جیسا کوئی فادر ہوتا تو کیا کہتا؟ تم باپ کے اوپر نے اس شوہر کو پریفر کر رہی ہو جو مشرک ہے، یا تم رسول خدا کے اوپر اس بندے کو پریفر کر رہی ہو جو مشرک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ I totally understand بیکاز کیونکہ حضرت اماں خدیجہ سے ان کو محبت رہ چکی تھی، وہ محبت کے ایک ایک پہلو کو سمجھتے تھے۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اسلام کی، یہ پہلو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اسلام کے، کیونکہ ایوری ون ہیز ٹو ٹیک دا اسلام وچ از رائٹ فار ہم اور ہر سیلف۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا آپ یہاں رہیں آرام سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 2 سال بعد ہجرت کے بعد بدر ہوگی, اور بدر میں پھر حضرت ابو العاص جو ہیں وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, تو وہ قریش کی طرف سے لڑے. تو حضرت زینب نے بہت ان کو کہا کہ آپ پلیز اس لڑائی میں حصہ مت لیں. انہوں نے کہا میں قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں کیسے اس لڑائی میں حصہ نہ لوں, مجھے لینا پڑے گا, مجبوری ہے میری. اب ایک طرف والد گرامی ہیں جو کہ رسول اللہ بھی ہیں, اور ایک طرف ہسبینڈ ہیں جن سے محبت بھی ہے. اب دعا کیا کر رہی ہیں حضرت زینب کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے اور ابو العاص کو خیریت سے لٹا دے. اب میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ what kind of father, what kind of daughter, what kind of relationship they had. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیے گئے ہیں. اس کے بعد ابو العاص گئے, اور ابو العاص آپ کو پتہ ہے پھر قیدی ہو گئے, بدر میں شکست ہوئی کفار کو اور قیدی ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی ابھی اس وقت فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو ہم فدیہ لے کے ان کو ریلیز کریں گے. اور پھر وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ حضرت زینب کے پاس وہ ایک میسنجر آیا مکہ مسلمانوں کی طرف سے, ان کا اگر اپنے اپنے بندے چھڑوانے ہیں تو فدیہ ادا کر دو. he was about to leave, تو حضرت زینب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. she had only one ہار جو حضرت اماں خدیجہ نے ان کی شادی بھی ان کو دیا تھا. تو حضرت زینب نے وہ ہار پکڑا دیا ان کو, انہوں نے کہا کہ ابو العاص کی جگہ میں فدیہ دیتی ہوں. تو اب گولڈ سلور سب جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھ رہے تھے تو وہ ہار ان کے سامنے آیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپکپاہٹ ہوئی, اس کو سونگا. حضرت خدیجہ کی خوشبو مبارک ابھی تک اس ہار میں موجود تھی. تو انہوں نے صحابہ کو بلایا, صحابہ سے پوچھا یار اے میرے دوستوں مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ ہار میں رکھ لوں فدیے کے طور, مطلب ابو العاص کو ریلیز کر دو اور یہ ہار میں اپنے پاس رکھ لوں, ریٹین کر لوں. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو اجازت دیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات یہاں سمجھ آتی ہے کہ آرڈر بھی کر سکتے تھے, آرڈر نہیں کیا, مشورہ کیا, اجازت لی پراپرلی میرٹ پہ. اگین دس شوز ہز ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیڈرشپ اسکلز. خیر, اور ابو العاص کو وہ ہار واپس دیا, اور ابو العاص کو کہا کہ یہ میری بیٹی زینب کو لے جانا, میرا سلام عرض کرنا, اس کو پیار دینا اور سلام دینا, اور کہنا کہ یہ ہار کبھی نہ بیچنا, یہ نا تمہاری امی کی ایک آخری نشانی, ڈونٹ سیل اٹ آف. تو اچھا, اب جب جتنی دیر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہی آ گئی. وہی کیا آئی کہ مشرکوں کا جو نکاح ہے وہ مسلمانوں سے فاسد ہو گیا, یعنی کہ جتنے مشرک ہیں اور جتنے مسلمان ہیں ان کا اگر نکاح ہوا ہے بیفور دس وہی, وہ سب ختم ہو گئے. تو انہوں نے حضرت ابو العاص کو کہا کہ یہ وہی آئی ہے میرے اوپر, یہ جا کے زینب کو بتا دینا. تو اب حضرت ابو العاص جب گھر پہنچے تو حضرت زینب بہت خوش ہوئی ان کو دیکھ کے, ان کو حق کیا, ان کو پیار کیا, لیکن حضرت ابو العاص کے چہرے پہ اسمائل نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابو العاص آپ کو مجھے دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی ہوئی ہے, آئی لو یو لائک اینی تھنگ, بٹ اس وقت حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یور فادر ہیز سیڈ کہ جتنے, اب اللہ کا حکم آ گیا نا یہاں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باؤنڈ ہو گئے. اللہ جب تک ان کے پاس یہ وہ تھا تو وہ انہوں نے یہ دیکھے اپنی بیٹی کو, اب اللہ کا حکم آیا اور اللہ کا حکم برحق آیا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ اگر ایک رسم بن جاتی تو آج تک چل رہی ہوتی تو کتنی تباہی ہونی تھی اس سے. پھر کس کا ریلیجن, کس کا باپ کے ریلیجن پہ جائے گا, بیٹے کے ریلیجن, وہ جو آج کل جیسے انڈیا میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے یہ پرابلم,
تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے پہ اسمائل تھی, اسٹون فیس تھے حضرت ابو العاص جو تھے. حضرت زینب کو جا کے جب انہوں نے یہ سنائی, ان کا زینب اب آپ مدینہ کی طرف چلی جائیں. اب حضرت ابو العاص کے اندر یہ خیر موجود تھی, وہ یہ چیز جا کے چھپا بھی سکتے تھے, لیکن انہوں نے حضور کا پیغام ایز اٹ از پہنچایا. یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر ہدایت دی, کچھ ہوا نہیں, اور محبت انتہا کی تھی آپس میں. تو حضرت زینب نے کہا سمعنا وطاعنا, اب اللہ کا حکم آ گیا, اب میں کچھ نہیں کر سکتی. بڑی دکھی دل سے انہوں نے خیر سامان بند کیا اور نکلی. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے, آپ کو بتائیے, اور بدر کی جنگ ہارے ہوئے تھے, تو وہ دل میں ایک وسیع بڑی سخت نفرت تھی مسلمانوں کو لے کے. تو پھر ہوا کیا کہ حضرت ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو بھیجا. اچھا, حضرت ابو العاص نے کہا تھا آپ صبح ٹریول کیجئے گا, رات کو سیف نہیں ہے. تو ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو بھیجا, انہوں نے حضرت زینب کو نیزہ مارا. حضرت زینب نیچے گری, جس کی وجہ سے جو شی واز پریگننٹ, ان کا حمل ضائع ہوا. حضرت ابو العاص نے ان کو واپس رکھا اپنے پاس, ان کی تیمارداری کی. جب شی واز فٹ اگین, پھر ان کو دوبارہ بھیجا, پھر فجر کے ٹائم بھیجا تاکہ کوئی دیکھے نہ اس وقت. چلی گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, اور اس کے بعد دوبارہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ابو العاص واز گوئنگ ٹو ٹریڈ کیروان ٹو سیریا, اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو کہا کہ بیٹا شادی کر لو. بڑے بڑے صحابہ کا رشتہ ہے, ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, بڑے بڑے صحابہ کا رشتہ آتا تھا. حضرت زینب نے کہا نو, آئی کین ناٹ تھنک anyone else about anyone else other than ابو العاص. 6 سال شادی نہیں کی, 6 سال مدینہ میں رہ کے اکیلی رہی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ محبت کا آپ دیکھیں کیا لیول ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے لسٹ ہے نا, لسٹ ایک ہوتی ہے, یہ محبت تھی جو دل سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ابو العاص ایک سیریا کو ٹریڈ کیروان کے اس پہ گئے, تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹھے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ یہ کیروان جا رہا ہے, انہوں نے ہماری ہجرت کے وقت ہماری بڑی دکانیں لوٹی تھیں, بڑی مال لوٹا تھا, ان کو لوٹو ذرا بدلے میں. تو وہ اس طرف وہ گئے, تو جیسے کیروان کے پاس پہنچنے لگے زید بن حارثہ اپنی فوج کے ساتھ, تو حضرت ابو العاص کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بچت نہیں ہے اس میں, تو وہ وہاں سے فوراً اس کیروان کو چھوڑ کے, اب ان کو سمجھ آ گئی کہ میں کہتے جاؤں, مکہ بہت دور ہے, مدینہ قریب ہے, لیکن مدینہ میں بھی سارے نان مسلم, میں نان مسلم, سارے ہمارے دشمن ہیں. تو لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ حضرت زینب کے پاس میں جا سکتا ہوں, حضرت زینب از دا اونلی ون جو مجھے پروٹیکشن دلوا سکتی. تو وہ حضرت زینب کے پاس گئے, اور حضرت زینب کو دیکھ کے نا بڑی خوش, حضرت زینب پھر بہت خوش ہوئی دیکھ کے, وہ سمجھی مسلمان ہو کے آ گئے. تو حضرت زینب کہتی میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی. حضرت ابو العاص نے کہا مسلمان نہیں ہوں ابھی بھی, تو میں صرف یہ معاملہ ہوا ہے, میں آپ کی پروٹیکشن لینے آیا ہوں. تو حضرت زینب نے حضرت ابو العاص کو پروٹیکشن دی. فجر کا ٹائم تھا, حضرت زینب حضرت ابو العاص کو لے کے آئیں مسجد نبی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں حضرت ابو العاص کے سامنے, اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری پروٹیکشن ہے. اس وقت جو کوئی مسلمان کسی کو امان دے دیتا تھا تو دوسرا مسلمان اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, کوئی ان کی طرف نہیں دیکھے گا. خیر اس کے بعد جب یہ ختم ہوا معاملہ, تھوڑے عرصے بعد حضرت ابو العاص وینٹ بیک ٹو مکہ اگین. اب دل بہت زیادہ بدل چکا تھا, کیونکہ اتنے واقعات دیکھے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مجھے کچھ نہیں کہا, اور جب یہ مکہ جانے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ دعوت بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام لے آؤ. ابو العاص اب بہت ہو گیا, لے آؤ اسلام. اثر کر گئی تھی بات, لیکن مانے نہیں سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ گئے, مکہ جا کے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے, کوئی لین دین کا معاملہ باقی ہے, تو کئی لوگوں نے کہا نہیں, کئی لوگوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اچھا جو بھی
کسی کا قرضہ میرے عوض ہے، یہ لے لو. وہ دے کے انہوں نے وہاں پہ شہادہ پڑھ دی. کیم بیک ٹو مدینہ. اور جب وہ مدینہ آئے سب سے پہلے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا. اب حضرت زینب کو پتہ تھا، اور جب وہ ان کے پاس رہے ہیں حضرت زینب کی پروٹیکشن میں، تو حضور نے بس ایک چیز کی پروٹیکشن کہا تھا کہ بیٹا دیکھو ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. میں آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہوں ان کی، لیکن اب یہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے. بس اتنی وہ کہی. آج کے پیرنٹس کو ذرا یہ بات کر کے دکھائیں آپ. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس مسلمانوں کو گئے، دروازہ نوک کیا اور حضرت زینب نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا کہ زینب میں مسلمان ہو گیا. دس واز دا موسٹ ہیپیسٹ ڈے آف دیئر لائف. کا دوبارہ نکاح کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لیکن یہ خوشی زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکی انفارچونیٹلی. 1 سال بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. اب وہ جو ان کو مارا تھا نا نیزہ، اس کا زخم اتنا زیادہ تھا کہ وہ تکلیف رہی ان کو. ہاں، شہادت ان کی ہو گئی ایک طرح سے. تو حضرت ابوالعاص اس کے بعد 2 سال زندہ رہے، لیکن ان کو بھی بڑے بڑے صحابیہ کے رشتے آتے تھے. بڑے بڑے صحابیہ کے رشتے آتے تھے. حضور نے کہا ابوالعاص شادی کر لیں، زینب اب دنیا سے چلی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور اپنی بیٹی کے ہسبینڈ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شادی کر لیں. تو حضرت ابوالعاص نے کہا، جیسے حضرت زینب نے کہا تھا کہ زینب کے علاوہ میں کسی اور کو اس جگہ پہ نہیں رکھ سکتا، کسی اور کے ساتھ بھی جاتی ہوگی. 2 سال اتنے افسردہ گزرے ان کے. 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے. تو میرے بھائی، یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم صرف اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، پیرنٹس اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بچے کو حکم دو ادھر شادی کرے. تم نے خالہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، خالہ کے بیٹے سے شادی کرنی ہے، پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، پھپھو کے بیٹے سے شادی کرنی ہے، چچا کی بیٹی سے کرنی ہے، بیٹی سے کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو پہ نظر ڈالیں ذرا. یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ ابوالعاص کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی، پھر بھی جا کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے کہ بیٹا کیا آپ کا خیال ہے اس بارے میں. ایسا باپ کہیں ملے گا آپ کو؟ مجھے بتائیں، جو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ رکھتا ہو. یہ کسی دوست سے کم ریلیشن شپ نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ ابوالعاص مسلمان نہیں تھے، حضور نے ان کو فورس نہیں کیا آپ ہجرت کریں، کیونکہ خود اس معاملے سے گزرے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کو پتا تھا محبت جب ہوتی ہے انسان کو تو کیا عالم ہوتا ہے. This was a love story of حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی، لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو اپنا پرائم ایگزامپل بنائیں، اور ابوالعاص اور حضرت زینب کو اپنی پرائم ایگزامپل بنائیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنی پرائم ایگزامپل بنائیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ کون سی شادی یہ ٹوٹے گی؟ بیسٹ یہ ہے کہ the best part is کہ لو اور ارینج دونوں اکٹھے ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی بھی رضا شامل ہے، پیرنٹس بھی خوش اور بچی بھی خوش. پھر اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ بھی کریں. یہ نہیں کہ بس. اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لو میرجز، لوگ کہتے ہیں لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ گھر میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. اس گھر کے بڑے، اس گھر کے بہن بھائی اس بچی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، یا اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا اس طرف. اب جو مطلب کہ اس کی پسند ہے، آپ اس کی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور ڈالا کہ بچے اور بچی کی پسند کا خیال کرو.
ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2 والدین کی احترام کرو, والدین کی پسند کا بھی خیال کرو, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن اور اگر یہ دونوں مکس ہو جائے تو سبحان اللہ, اس سے اچھی بات کی اور ہے نہیں. لیکن پیرنٹس کو بھی ادھر رول پلے کرنا چاہیے کہ یار دنیا ختم ہو جانے والی بات ہے, آپ ذرا سے ٹائم کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, خود اس سے دور ہو رہے ہیں اور تکلیف برداشت کریں. میں نے یہ صرف واقعہ سے سنایا ہے, ہماری آنکھیں کھلیں تاکہ نہیں کھلنی, پھر بھی مجھے پتا ہے, امید ہے یہ کہ نہیں فرق پڑنا لوگوں کو اس چیز سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم آپ کے سامنے کی ہے ایز اے فادر اپنی بیٹی کے ساتھ جو ان کا ریلیشن تھا, سو کلوز, ہر بار مطلب کہ ان سے پوچھتے تھے. ایسے تو یار آج کل کے دوست بھی نہیں کرتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وفا نبھائی ایز اے فادر, ایز اے فرینڈ. اس کے بعد حضرت زینب نے ان کی بات کو مانا, جب حکم آ گیا اللہ کا تو فوراً چلی گئی. تو اٹس اے 2 وے ٹریفک, یاد رکھیے گا ہمیشہ. لیکن فرسٹ اسٹیپ کس کو لینا ہے؟ گھر کے بڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ گھر کے بڑے اگر اس چیز میں تھوڑی سی فراست دکھائیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ادھر ہم بچے اور بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں کیونکہ اپنی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, یا کسی بندے نے اللہ معاف کرے داڑھی رکھی ہوتی ہے, بچی کو داڑھی پسند نہیں آتی. کسی بچی نے پردہ کیا ہوا شرعی تو بندے کو پردہ پسند نہیں آتا. بس ہم انہیں چیزوں میں گرے ہوئے. دوسرا پہلے ذات کو ڈھونڈ لیں, پھر اس کے بعد یہ سب سیٹس تو باقی بعد میں آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 باتیں یاد رکھو کہ ایک عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی ہوئی ہے, جس کا مفہوم ہے کہ یا تو پھر اس کے حسب و نسب کو دیکھ کے, یا اس کے مال کو دیکھ کے, یا اس کے تقوی کو دیکھ کے, یا اس کے حسن کو دیکھ کے, اور بہترین ہوا جو اس کے تقوی کو دیکھ کے کیا جائے. باقی چیزیں جائز ہیں لیکن ٹاپ پہ جو ہے وہ تقوی ہے. اور اسی طرح اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب 3 چیزیں جس میں نماز میں اگر ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھو, جنازہ جس کا مفہوم ہے, جس کا جنازہ تیار ہو گیا تو اس میں دیر مت کرو, اور اگر بیٹی کی عمر آ گئی ہے فوراً نکاح کرو. اس وقت بلوغت میں نکاح کر. ابھی میں آئی نو اٹ کہ اس پہ کیا ریئیکشن آئے گا لوگوں کا کہ جلدی نکاح کرنے کی ان کو کیا تکلیف ہے. اب یہ بات تو بہت آسان ہے کرنا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, بھائی اس کا سولوشن بھی تو دو نا یار. یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں 100 بچوں کی اگزامپلیں دے کے میں بھی کہہ سکتا ہوں یار یہ سارا دن فون پہ بات کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کے لو افیئرز ہیں. اس کا حلال راستہ ڈھونڈ کے دو نا ان کو. سولوشن کیوں نہیں دیتے؟ وائی از آر سوسائٹی ناٹ گیونگ اے سولوشن ٹو دس پرابلم؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے, یہ کس سے کہانیاں سننا بہت آسان ہے, فلانا کا لو افیئر تھا فلانا کے ساتھ, فلانا کا لو. یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے سولوشن ہی پرووائڈ نہیں کیا اس چیز کا. نکاح از اونلی سولوشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پہ بات کلوز کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. محبت ایگزسٹ کرتی ہے, لو ایگزسٹ, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کیونکہ یہ چیز گزری ہوئی تھی, he understood it very well. تو میرے بھائی مجھے نہیں پتا ہم اپنی بڑی جنریشن کا کیا کر سکتے ہیں, وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن البتہ میں اور آپ اس چیز کا خیال ضرور کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ ان معاملات میں دوستی والا لہجہ رکھیں, unless and until خدا نہ خاصہ وہ ٹائم آئے کہ وہ پھر آپ سے باغی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.